وہ پچھلے 2 دن سے یوں ہی بھوکی تھی۔ گھر میں اتنا کھانا ہی نہ بچا تھا کہ پیٹ بھر کر کھا سکے۔ جو تھوڑا بہت کھانا تھا اس نے اپنے بچوں کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ کم از کم وہ تو پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ کچھ گندم کے دانے پیس کر اس نے بربرا سا آٹا بنا لیا تھا جس کا دلیا بنا کر وہ اپنے فالج زدہ شوہر کو کھلا رہی تھی تاکہ اسے کچھ طاقت پہنچ سکے۔ سکینہ کا شوہر تو اشاروں ہی اشاروں میں بمشکل اسے یہی کہنے کی کوشش کرتا، تم فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں، تو سکینہ اپنے آنسو پونچھ لیتی۔ جب بھی وہ کھانا کھلانے کے لیے آتی تو ہاتھ کے اشارے سے ہی پوچھتا کہ کیا تم نے کھانا کھایا، تو وہ فوراً اپنے شوہر کا دل بہلانے کی خاطر باتیں کرنے لگتی اور کہتی کہ ہاں میں جب کھانا بنا رہی تھی تو ساتھ ہی کھا لیا اور بچوں کو بھی اسکول سے آتے ہی کھلا دیا تھا، اب آپ کی باری ہے۔ 2 دن سے وہ پانی پی کر ہی گزارا کر رہی تھی۔ آج آخری روٹی بچی تھی جو اس نے دونوں بچوں کو کھلا دی۔ بچے اسکول جا چکے تھے اور وہ اس شش و پنج سے دوچار تھی کہ جب دن کو بچے گھر پر آئیں گے اور روٹی پوچھیں گے تو انہیں کیا کھانے کے لیے دے گی۔ اس نے ایک گہری سانس ہانچ کر کے اپنے شوہر کو دیکھا جو دوا کھا کر پرسکون سو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو چھلکے، وہ تھک چکی تھی۔ مضبوط بن کر جب مزید نہ اپنا بوجھ اٹھا سکی تو وہی کمرے کے دروازے کے قریب زمین پر بیٹھ گئی اور گہری سانسیں ہانچ کرنے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ پچھلے 1 ماہ سے اس کا شوہر بستر سے لگا ہوا تھا۔ وہ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ شاید گرمی تھی، جب ایک روز گھر کی جانب واپس آ رہا تھا تو اس کے مالک نے اسے اپنی گاڑی دے دی کہ جاؤ اور میرے بیٹے کو فیکٹری لے آؤ۔ ڈرائیونگ بھی آتی تھی۔ وہ اس کے بیٹے کو لینے کے لیے گھر گیا تو راستے میں ایک بڑی لوڈر گاڑی اسے ٹکر مار کر چلی گئی۔ شفقت اپنی جان اور مالک کے بیٹے کی جان تو بچا گیا مگر گاڑی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ جب مالک نے اپنی گاڑی کا یہ حشر دیکھا تو بپھر پڑا۔ سب کے سامنے زناٹے دار تھپڑ شفقت کے منہ پر مار دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا اندھے تھے تم؟ میرا اتنا نقصان کر دیا ہے، تم نے اب اس کی بھرپائی بھی تم خود ہی کرو گے۔ شفقت نے جب یہ سنا تو پریشان سا ہو گیا۔ فوراً ہاتھ چھوڑ کر مالک سے کہنے لگا کہ مالک، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ بے شک میری تنخواہ کم کر دیں اور اس کی بھرپائی میری تنخواہ سے کر لیں۔ مگر شفقت کا مالک تو غصے سے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگا بس یہ گاڑی تم ہی ٹھیک کرواؤ گے، جتنا خرچہ آیا تم اپنی جیب سے ادا کرو گے، چاہے تم خود کو بیچ کر ادا کرو یا اپنا گھر بیچ کر۔ اپنی تذلیل سن کر شفقت سے مزید برداشت نہ ہوا، وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس کے دماغ میں درد کی ٹیسیں بھی اٹھ رہی تھیں۔ دل تھا کہ جیسے سینہ چیر کر باہر آنے لگا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہر کس کی سفارش کرے۔ بمشکل تو گھر کا گزارا ہو پا رہا تھا، اس پر یہ سب بلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ دماغ میں درد کی شدید لہر سی اٹھی کہ اسے اپنا وجود کپ کپاتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہیں بے ہوش ہو کر گر چکا تھا۔ آس پاس کے لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، جہاں یہ خبر پتہ چلی کہ اسے فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ مفت علاج اور دوائیاں تو مل گئیں مگر شفقت بستر پر جا لگا۔ وہ گھر کا واحد کفیل تھا۔ اپنی بیوی سکینہ اور اس کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی ذمہ داری شفقت پر ہی تھی اور کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا جو ان کا خرچہ اٹھا سکتا۔ شفقت کے مالک نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو لوگوں کے کہنے پر اس نے شفقت پر گاڑی کی بھرپائی معاف کر دی۔ شوہر کی یہ حالت دیکھ کر سکینہ بہت روئی تھی۔ دھیرے دھیرے جو جمع پونجی تھی، بیمار پرسی کے لیے آ کر جو پیسے رشتہ دار دے کر جاتے، وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے۔ جو کھانا تھا وہ بھی آج اس نے اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ آہی شوہر سے اور کتنا جھوٹ بولتی۔ شوہر کھانے کا پوچھتا تھا تو ہنس کر کہہ دیتی کہ میں کھا چکی ہوں۔ وہیں بچے آتے تو سکینہ سے پوچھتے کہ آپ نے اتنی جلدی کھانا کھا لیا، اب آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ پہلے تو ہم مل کر کھاتے تھے۔ تو سکینہ فوراً کہہ دیتی کہ مجھے بھوک بہت لگی تھی، پھر تمہارے ابا کو بھی کھانا کھلانا ہوتا ہے، انہیں دوائی دینی ہوتی ہے، اس لیے میں جلد ہی کھا لیتی، تم لوگ پیٹ بھر کر کھا لو۔ یہ باتیں سن کر بچے مطمئن ہو جایا کرتے۔ سکینہ کی رنگت بھوک کی وجہ سے زرد پڑتی جا رہی تھی۔ جب دیکھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور کچھ دیر بعد بچے بھی گھر آ جائیں گے اور کھانا مانگیں گے تو اس نے ایک بڑی سی چادر لی۔ شوہر سو رہا تھا، گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ اپنے بھائی کے گھر کی طرف تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے بھائی کے گھر تک پہنچی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے بھی توجہ نہ دی۔ 3-4 بار جب دستک دی تو اندر سے اس کی بھابھی کی آواز آئی،
ارے کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کون سا کوئی شیر ہاتھی تم لوگوں کے پیچھے لگ گیا ہے جو دڑا دڑ دروازہ کھٹکھٹائے جا رہے ہو۔ اب سامنے والا تم لوگوں کی طرح فضول اور کام چور تو ہوتا نہیں ہے جو اس طاق میں بیٹھا ہو کہ تم آؤ اور دروازہ کھولا جائے۔ صبر کر جایا کرو، 100 کام ہوتے ہیں۔ سکینہ نے جب اندر سے آتی بابی کی آواز سنی تو آنکھیں میچ کر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اپنی بابی سے ابھی تک کتراتی تھی۔ وہ بڑی تیز تراز اور سخت مزاج کی عورت تھی۔ جو ہی دروازہ کھلا تو بابی نے سکینہ کو دیکھا۔ سکینہ کو دیکھ کر ماتھے پر آئے بال ڈھیلے پڑے، پھر مسکرا کر کہنے لگی، تبھی میں کہوں کون ہے ایسا فارغ اور دنیا جہاں کا ویلا انسان جو ہمارے گھر میں ٹپک پڑا ہے، آؤ اندر، اب آ ہی گئی ہو تو۔ بابی کے طنز سن کر سکینہ نے فوراً السلام علیکم کہا تھا، جسے بابی پوری طرح نظر انداز کر کے دروازہ کھولنے کے بعد اندر چلی گئی۔ وہ ایک ادا سے ہاتھ ہلاتی ہوئی بلند آواز میں کہنے لگی، اماں جی آپ کی خیر سے بیٹی آ چکی ہے، باہر نکل آئیں اب اور اسے کوئی پانی پوچھ لیں، میں تو کپڑے دھو رہی ہوں، اتنا وقت نہیں جو خدمت کرتی پھروں۔ سکینہ کی نظریں مزید جھک چکی تھیں۔ اس کا تو ایک ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اندر جائے یا یہاں سے واپس پلٹ جائے۔ اس کی بابی ایسی ہی تھی، مگر اس کے بھائی نے ایک بار بھی بابی کو ڈانٹنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی منع کرتا۔ بابی نے تو سب کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ سکینہ کی ماں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب بہو کی آواز سن کر تسبیح ایک طرف رکھی اور باہر چلی آئی۔ سکینہ نے ماں کو دیکھا تو ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ ماں نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے چپ کرواتے ہوئے فوراً پوچھنے لگی کہ تم اس قدر رو کیوں رہی ہو؟ ٹھیک تو ہو؟ کہیں شفقت کی طبیعت مزید خراب تو نہیں ہو گئی؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اور رو رو کر اپنی امی کو سب کچھ بتانے لگی۔ وہیں سکینہ کے رونے کی آواز جب باہر بابی نے سنی تو سن کر سر جھٹک کر ہنس رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اب آ کر پھر سے ڈرامہ شروع کر دے گی، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ کاش کہ کہیں دور گاؤں میں بیاہ ہی گئی ہوتی تو یہاں آتے ہوئے بھی 100 بار سوچتی، اسی سوچ میں گڑ قدم نہ رکھتی کہ میکے جانے کا کرایہ کہاں سے لاؤں۔ وہیں رو رو کر سکینہ اپنی ماں کو مجبور ہو کر ساری روداد سنا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ دراصل میرا راشن ختم ہو چکا ہے، آج آخری روٹی تھی جو بچوں کو کھلا دی۔ بھائی کو کہیں کچھ میری امداد کر دیں، جب تک شفقت ٹھیک نہیں ہوتے تب تک میں اپنے بچوں کا ہی پیٹ بھر لوں تو یہی بہت ہے، میں اور کچھ نہیں چاہتی، بس میرے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ اگر میرے گھر وہ راشن نہیں ڈلوا سکتے تو میں اپنے بچوں کو یہاں بھیج دیا کروں گی، بس ایک تو وقت کا کھانا کھلا دیا کرنا۔ ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ سکینہ کا بھائی گھر میں داخل ہوا۔ سکینہ گھر میں ہی موجود تھی۔ بھائی پاس بیٹھا تو اس کی بابی بھی سارے کام چھوڑ کر اندر جا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اب آخر یہ میرے شوہر سے کیا بات کرے گی۔ جو بات سکینہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتائی تھی وہی بات اس نے اپنے بھائی سے بھی کی، اور پھر سوالیہ نظروں سے بھائی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بھائی ابھی خاموش ہی تھا، کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فوراً بابی بول اٹھی۔ کہنے لگی کہ تمہارے سسرال میں کیا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ شادی کے بعد سارے رشتے ناتے سسرال والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تم اپنے رشتہ داروں سے کہو کہ وہ تمہارے بچوں کا پیٹ پالیں، ہمارا تو مشکل سے اپنا گزارا ہوتا ہے، اپنے بال بچوں کا خرچ اٹھا رہے ہیں، اب روز تمہارے گھر سودا سلف جائے گا تو ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ وہ شوہر کے کان بھرنے لگی تھی۔ یہ سن کر اس کا بھائی کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر جیب سے 2000 روپے نکال کر بہن کی جانب بڑھا دیے۔ کہنے لگا کہ بس میرے پاس یہی تھے، ان سے کچھ کھانا لے جانا، مگر بچوں کو یہاں مت بھیجنا، اس سے میرے گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ سکینہ نے اپنے سامنے رکھے 2000 روپے دیکھے جو بھائی نے اس کی طرف یوں بڑھا دیے تھے جیسے بھکاری کو پیسے پھینکے جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تو سکینہ کو لگا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور وہ زمین میں دنس جائے۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے تھے، وہ رو رہی تھی، مگر اس کا بھائی اور بابی وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ ماں نے اپنے دوپٹے سے بیٹی کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کہ بیٹا میرے پاس تو 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں ضرور تمہیں دیتی، میں تو خود اپنے بیٹے کی محتاج ہو کر رہ چکی ہوں، جو بھی کمائی کرتا ہے لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھتا ہے۔ جب سکینہ نے یہ سنا تو فوراً آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرائی اور کہنے لگی کہ امی کوئی بات نہیں، ویسے بھی بھائی نے مجھے پیسے دے دیے، یہی بہت ہیں، میں ان کی احسان مند رہوں گی، جیسے ہی شفقت ٹھیک ہوں گے تو میں پیسے بھی واپس کر دوں گی۔ سکینہ کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا کہ جیسے وہ بھوکی ہے اور کمزوری اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ سکینہ نے منع کیا، مگر کچن میں کھانا لینے گئی تاکہ بیٹی کو دے سکے۔ سکینہ بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی بابی کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ کہنے لگی کہ خبردار اماں،
اگر کھانا بھی اٹھا کر اپنی بیٹی کو دیا۔ اب بھی میرا چھوٹا بیٹا آ کر کھانا مانگے گا تو میں اسے کیا دوں گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا دینے کی، پیسے دیے ہیں نا، انہی سے گزارا کرے۔ سکینہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، امی سے کہنے لگی کہ امی میں جا رہی ہوں، آپ کوئی تکلف نہ کریں۔ وہ اپنی ماں سے ہی مل کر بائی کا شکریہ ادا کرتی گھر سے چلی آئی۔ ان پیسوں سے سودا سلف خریدا اور گھر آ گئی تو شوہر جاگا ہوا تھا، جیسے اسے ہی ڈھونڈ رہا ہو۔ سکینہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، سارے راستے وہ روتے ہوئے گھر آئی تھی۔ شفقت پانپ چکا تھا، وہ شفقت کا اشارہ سمجھ چکی تھی، کہنے لگی کہ امی کے ہاں گئی تھی، آپ بھی سو رہے تھے، بہت دن سے امی اور بھابھی مجھے بلا رہی تھیں، آج جب گئی تو دیکھیں بھائی نے اتنا سارا راشن دے دیا، میں نے منع بھی کیا مگر زبردستی تھما کر بولے کہ لے جاؤ، شفقت بھی بستر پر ہے تو تمہیں ضرورت ہوگی۔ شفقت کی آنکھوں میں اس وقت آنسو امڑے تھے مگر کچھ بول نہ پایا۔ اس نے 2 دن بعد آج پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور شفقت کو بھی نرم غذا کھلائی تھی، مگر وہ سودا بھی آخر کتنے دن چلتا؟ بھائی سے تو مدد کی امید نہ تھی اور کوئی رشتہ دار ایسا تھا نہیں جو بھول کر پوچھ ہی لیتا کہ سکینہ کے گھر میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایک خاتون تھی جو کہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر سبزی بیچا کرتی تھی، وہ ایک روز سکینہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم بھی میرے ساتھ کوئی کام شروع کر دو تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکو گی۔ سکینہ نے یہ سنا تو فوراً منع کر دیا، کہنے لگی کہ مجھے ان سب باتوں کا کچھ بھی نہیں پتہ، نہ ہی گھر سے باہر گئی ہوں، مجھے تو میرا شوہر ہی سب چیزیں لا کر دیتا تھا، بھلا میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ اگر یوں ہی سوچتی رہی تو آخر میں خود کو کوستی ہی رہ جاؤ گی، جب تک تم خود ہاتھ پاؤں نہیں استعمال کرو گی خدا بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اولاد کو پال پوس کر اس مقام تک پہنچایا ہے، ورنہ شوہر مرا تھا تو کفن دفن کے پیسے تک نہ تھے، گاؤں والوں نے میرے شوہر کو کفن دیا تھا، دوبارہ گھر کی طرف کسی نے رخ تک نہ کیا، اور اب دیکھو میں اپنی محنت سے کما کر بے محتاج ہو کر اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا رہی ہوں۔ اگر میں کر سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں کما سکتی؟ کیوں خود کو کمزور سمجھ رہی ہو؟ خود کو 4 دیواری سے باہر نکالو گی تو جان جاؤ گی۔ یہ باتیں سنی تو سکینہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے مگر میں کیا کام کروں گی؟ اس روز سکینہ یوں ہی اس خاتون کے ساتھ بازار میں چلی آئی۔ بازار میں اس خاتون نے ایک جگہ پر سبزی لگا رکھی تھی، لوگ اس سے چیزیں بھی خرید رہے تھے، وہیں اس نے دور ایک ریڑھی پر دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ پانی کی بوتلیں بیچ رہا ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو فوراً سوچ میں پڑ گئی، گھر آئی تو شفقت سے کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ ریڑھی پر پانی کی بوتلیں بیچوں، 2 پیسے آئیں گے، میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا تو کھا لیں گے۔ شفقت یہ سن کر ساری رات بے چین سا رہا، لیکن بچوں کا چہرہ دیکھ کر اسے بھی ماننا پڑا۔ اگلے روز اشارتاً اپنی بیوی کو اجازت دے دی کہ وہ جائے اور جا کر پانی کی ریڑھی لگا لے۔ بڑا ہی مشکل دن تھا مگر اس نے خدا کا نام لیا اور اس خاتون کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے اپنے سونے کی انگوٹھی بیچ کر وہ سامان لیا تھا جو شفقت نے اسے منہ دکھائی میں دی تھی اور یوں ریڑھی لگا کر پانی بیچنے لگی۔ پہلے دن ہی اس کی اچھی کمائی ہو گئی تھی، وہ اتنے پیسے دے کر خوش تھی، مگر وہیں سبزی والی عورت نے اس سے کہا کہ یہ سارے پیسے مت لگا دینا، آدھے پیسے خرچ کرنا اور آدھے سنبھال کر رکھنا تاکہ دوبارہ پانی کی بوتلیں خریدی جا سکیں، تمہارا یہ کام بھی چلتا رہے اور پیسے بھی آتے جائیں گے۔ یوں سکینہ 1 ہفتے تک ایسا ہی کرتی رہی۔ اس کے گھر کا چولہا جل گیا تھا، وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی۔ سکینہ کے بھائی کی بڑی بوتیک تھی، اس کے پاس کئی ڈیزائنر کام کرتے تھے اور شہر میں اس کا کافی اچھا نام تھا، ہر کوئی اسے جانتا تھا۔ ایک روز جب وہ بازار سے گزر کر جانے لگا تو اس کی نظر سڑک کنارے لگی ہوئی ریڑھی پر پڑی، وہاں تو اس کی بہن کھڑی تھی، آس پاس کئی لوگ گزر رہے ہیں، اس سے پانی کی بوتل لے رہے ہیں اور وہ ان کو پانی دے رہی ہے۔ سکینہ کے بھائی کو تو اس بات کا یقین ہی نہیں آیا، وہ حیرت کے مارے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل تو یہی چاہا کہ ابھی گاڑی سے اترے اور بہن کو بالوں سے گھسیٹ کر گاڑی میں لائے، مگر وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا، ورنہ ہر ایک کو پتہ چل جاتا کہ یہ اس کی کوئی رشتہ دار ہے، اس لیے اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے شام ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی شام ہوئی اور سکینہ پیسے لے کر گھر کی جانب آنے لگی تو اچانک ہی گلی سے اس کا بھائی نمودار ہوا، ہاتھ میں لوہے کا راڈ لیے، وہ جیسے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی سکینہ اپنی گلی میں مڑی تو اس نے اپنی بہن کو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ درد کے مارے سکینہ چلانے لگی تھی، اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس کا بھائی ہے۔ اس کے بھائی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اس کے گھر کے اندر لے آیا۔ اس کے بچے گھر میں ہی موجود تھے اور شوہر بستر پر لگا تھا۔ بچے ماموں کو اپنی ماں کو مارتا ہوا دیکھ کر سہم گئے تھے، فوراً اپنے ابو کے پاس گئے
اور انہیں اٹھانے لگے، مگر وہ تو بے بسی سے بستر پر ہی پڑے ہوئے تھے۔ سکینہ روتے ہوئے اپنی غلطی پوچھنے لگی، کہنے لگی کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ تو اس کا بھائی اسے زمین پر پٹک کر کہنے لگا کہ ابھی بھی تم اپنا قصور پوچھتی ہو؟ سرے بازار میری عزت نیلام کر کے تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا قصور کیا ہے؟ پورے بازار میں کھڑی ہو کر پانی بیچ رہی ہو، اگر کسی کو بھنک بھی لگ گئی کہ تم میری بہن ہو تو جانتی ہو میری کتنی بے عزتی ہوگی؟ انہی ٹانگوں سے چل کر تم گئی تھی، اب دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس کے بھائی نے ٹانگوں پر لوہے کا راڈ مارنا شروع کر دیا۔ بچے ماموں کو روکتے رہے، مگر اس نے بچوں کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ سکینہ کو اتنا مارا کہ بیچاری کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ وہیں شفقت خود کو بستر سے گرا چکا تھا، وہ مشکل ہاتھ اٹھا کر اسے روکنا چاہتا تھا، مگر وہ بے بس اور لاچار تھا۔ اس کا تو اپنے جسم پر کنٹرول ہی نہ تھا۔ وہ اپنی بہن کو جب مار مار کر تھک گیا تو گالم گلوچ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ گھر گیا تو رات کو غصے سے بپھرا ہوا گھر آیا تھا۔ اس کو غصے میں دیکھ کر ماں اور بیوی کئی طرح کے سوال کرنے لگے، تو اس نے غصے سے سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اس کی ٹانگیں توڑ کر آ چکا ہے۔ ماں کا ہاتھ تو سینے پر گیا تھا، بیٹے کو مارنے لگی کہ تو خود اس کی کفالت نہیں کر سکتا، کم از کم اسے تو اپنا خرچ اٹھانے دیتا۔ اس نے فوراً بنا ہوا کھانا لیا اور بیٹی کے گھر کی جانب چلی آئی۔ جو ہی گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل حلق کو آنے لگا۔ سامنے صحن کے بیچوں بیچ اس کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی، خون سے لت تھی۔ وہیں اس کے نواسا اور نواسی اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے اور بے بس شفقت فرش پر گرا ہوا الگ تڑپ رہا تھا۔ یہ کربناک منظر دیکھ کر ماں کا تو دل ڈوبنے لگا، بھاگ کر بیٹی کے پاس پہنچی اور اسے جگانے لگی، مگر وہ تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ دعا کرنے لگی کہ اے خدا تو ہی رحم کر دے، میری بچی پر یہ کیسی مصیبت آ پڑی ہے۔ وہ بڑھیا آخر اپنی بچی کو کیسے اٹھاتی؟ اس نے محلے کی کچھ عورتوں کو جمع کیا اور اپنی بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ شفقت اپنی بے بسی پر زاروں قطار رو رہا تھا، جبکہ بچے الگ پریشان تھے۔ اس کے بھائی کو تو ذرا بھی اس بات پر شرمندگی نہ تھی کہ اس نے آخر کیا کیا ہے۔ زخموں کی تاب نہ لا کر سکینہ مر چکی تھی، اس کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا۔ ماں نے جب یہ خبر سنی تو وہ بھی غش کھا کر گر گئی۔ وہیں شفقت تو پہلے ہی دل کا مریض بنا تھا، بچے الگ مصیبت سے دوچار ہو چکے تھے۔ ماں کی میت کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سکینہ کو دفنا دیا گیا تھا۔ سکینہ کی ماں گھر گئی اور جولی اٹھا اٹھا کر بیٹے کو بددعائیں دینے لگی کہ تمہاری وجہ سے میری بچی مر گئی، عزت کی روٹی کما رہی تھی، اگر اتنی ہی غیرت تھی تو تب کیوں نہ اس کا خرچ اٹھایا جب مجبور ہو کر تمہارے دروازے پر آئی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے ماں کو بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بوڑھی ماں نواسے نواسیوں کے پاس آ کر رہنے لگی اور داماد کو سنبھالنے لگی۔ محلے والوں تک جب یہ معاملہ پہنچا تو وہاں وکیل بھی رہتا تھا۔ اس نے فی سبیل اللہ اماں جی کی مدد کی اور سکینہ کا وراثتی حق اور اماں جی کو ہر ماہ بیٹے سے معقول رقم دلوائی۔ کچھ ماہ بعد شفقت بستر سے اٹھ گیا اور دوبارہ کام پر لگ گیا۔ سکینہ کو یاد کر کے سبھی کی آنکھیں اداس رہتی تھیں۔ وہیں دوسری جانب بھائی کا سارا کاروبار ڈوبنے لگا۔ اس کی بوتیک میں آگ لگی تو سارا سامان جل گیا، نقصان پر نقصان، اور قرض اٹھا کر وہ مصیبتوں سے گر چکے تھے۔ سب کو یاد تھا کہ ماضی میں اس نے آخر اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کیا تھا، اس لیے کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ وہ اب پچھتاتا تھا۔ کئی بار ماں سے آ کر معافی مانگی، مگر وہ یہی کہتی کہ میری بچی کی زندگی مجھے لوٹا دے، میں تجھے معاف کر دوں گی۔